बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन पीटीवी के साथ एजाज अहमद हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपकी ज़ात, आपकी बरक़ात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी खिदमत हम अजहद शख्सियत है। भरपूर गुफ्तगू करने के लिए, हमें इल्म से मुज़य्यन करने के लिए दो इंतहाई मोतबर शख्सियात आज हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ फरमा है। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब, आप उस्ताजुल असातिज़ा हैं, मारूफ दानिश्वर हैं, साहिब तर्ज खतीब हैं, बात करने का हुनर जानते हैं। और साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ आगा नदीम अब्बास साहब। आप मेहमान हमारे दूर से तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप भी खिताबत के जौहर शनास हैं, आप बात करते हैं मोहब्बत के साथ और ऐसी जो दिलों में उतर जाने वाली है। मैं आप हर दो अहबाब की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए। सर फरमाइए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका जो नसब, ताल्लुक और वो क्या अदा थी जो पसंद आई और रिश्ता मनाक़हत जो है वो उसका आगाज़ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज हमारी सआदत मंदी है कि हम अपनी उस अजीम माँ का जिक्र कर रहे हैं सुभान अल्लाह, जो मलिका अरब थी। वाह। लेकिन जब सरवर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अकब में आई, आपके साथ निस्बत हुई तो मलिका आलमीन हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस ज़मन में पहली बात तो ये है कि कुरान हमें कहता है कि इन्ना अहललना लका अज़वाजक। सुभान अल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज आपके लिए हमने हलाल की। वाह वाह वाह। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान हकीम का, ताकि क़यामत तक कोई भी मुस्लिम कहलाने वाला अज़वाज मुताहरात के ज़िमन में ऐसी बात ज़ुबान पर ना ला सके कि ये तो अल्लाह का इंतखाब है। इन्ना अहललना लका अज़वाज। फिर कुरान करीम ने आगे चलकर हमें एक और बात बताई कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नबी के हरम में आने वाली खुशकिस्मत औरतों, दुनिया की कोई औरत तुम्हारे जैसे तो है ही कोई नहीं। वाह वाह वाह। अब इस ज़मन में जब हम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का पाक जिक्र अपनी ज़ुबानों पर लाते हैं, एक तो सूरह अहज़ाब में कुरान करीम ने ये कह दिया कि नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। आयत तत्हीर में पहले अज़वाज मुताहरात ही आती हैं जी। फिर हम ये देखते हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात के ज़िमन में अपनी उम्मत को एक नमूना अता कर रहे। जी। आपके हरम पाक में आने वाली मुसलमानों की अजीम अम्मा जान जी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा असदिया हैं। कबीला बनु असद से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद का नाम खुवैलद है, खुवैलद बेटे हैं असद के, असद बेटे हैं अब्दुल उज़्ज़ा के, अब्दुल उज़्ज़ा बेटे हैं कुसै जी। वहां जाकर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मिल जाता है। जी ठीक। सैयदा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह ने उनका नसीबा कैसा फरमाया कि वालिद की वफात के बाद आपकी तिजारत पूरे जजीरा अरब में नुमायां थी। सुभान अल्लाह ताला ने हर लिहाज से आपको नवाजा था और आप इंतखाब तो अल्लाह का थी। जी बेशक। लेकिन सबब ये बना कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह, उनका जब हजरत आमना से निकाह हुआ तो मक्के की कितनी औरतों की आहें, सदाएं आसमान तक गईं थी। और ये तो इमामुल मुरसलीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क़यामत तक आने वाले औलाद आदम को नमूना देना था, ताकि कोई भी क़यामत तक
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर के मुतालिक ऐसा कलेमा जुबान पर न लाए कि माज़ अल्लाह आप औरतों की ख्वाहिश रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मुझे औरतों की चाहत नहीं है, लेकिन आप 25 साल के खूबरू नौजवान हैं और ऐसा हुस्न रखते हैं कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अक़द में 40 साल बेवा औरत दी जी। उन्होंने जब सुना और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, आपकी दयानत, आपकी सदाकत, आपका लोगों के साथ हुस्न सलूक जी, तो ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अपने गुलाम मैसरा को भेजकर कि आपके साथ जाएं और मेरे माल की तिजारत करें। तिजारत का सिलसिला आगे सब शुरू होगा जी जी। और फिर तो करीब का और ताल्लुक बना और फिर मैसरा ने जो बातें बताई तो वो जो अखलाक था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उसने मुतासिर किया, निकाह हुआ और फिर उसके बाद सिलसिले आगे चले। तो वो जो 25 साल रफाकत है तो उसके बारे में जरा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला आलिया। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जी बेशक। तो पहले मैं कुरान मजीद से जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जी बहुत मशहूर आयत सूरह मुबारका है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मवद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना। जब हम कुरान का मुताला करते हैं जी, और माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब बहुत ही काबिल शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और तायीद फरमाएंगे, 4 ऐसी शख्सियात कुरान ने बयान की हैं जी जिनके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा है। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मुस्तफ़ा ये कंकरियां तूने नहीं हमने फेंकी जी। ठीक, आका के फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा जी। और दूसरा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लेके जाने वाले जिब्राईल हैं जी, और जिब्राईल के फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा है। और तीसरी हस्ती अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, पालने वाले अबू तालिब हैं और खुदा कह रहा है हम पाल रहे हैं। ववजदका आइलन फ़अगना, ऐ मेरा मुस्तफ़ा तुम तंग दस्त थे, हमने खदीजा की दौलत से तुम्हें गनी बना दिया। पहला माल यही आया जी, यही है जी बेशक। और जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो अरब की अरबपति खातून है, बल्कि क्या कमाल है जी कि वो बेटी जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गोद में पली है जी, जिसको बतूल कहा जाता है। और बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे शरीयत का ताज़ियाना कभी मुसल्ला इबादत से जुदा न कर सके, उस बीबी को बतूल कहा जाता है जी। और फिर मैं बहुत ही एक मशहूर शेर है, मैं वो हदिया किए देता हूँ अच्छा, बीबी की शान में अच्छा, कि खदीजा तेरी किस्मत भी क्या जमाने में भली है, खदीजा तेरी किस्मत भी क्या जमाने में भली है, तेरा एक दामाद और वो भी अली है। वाह 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 वाह। जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के माले तिजारत के ऊंट जी जब जाते थे और मैसरा के हवाले से जब पैगाम अक़द पहुंचा जी, तो वहां एक तारीख में बड़ा कमाल का जुमला है जी। खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आका अलैहि सलात व सलाम से ये जुमला फरमाया कि पूरा अरब मेरा मकरूज है और आप काबा की 4 दीवारी के साथ पर्दा बना ले, मैं पर्दा के अंदर बैठती हूँ, आप बाहर बैठ जाएं और वो कलेमा पढ़ते जाएं, मैं कर्ज माफ करती जाऊंगी। क्या कमाल ईसार है, कुर्बानी है आका अलैहि सलात व सलाम की बारगाह में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के। आप ज़ौजा कैसी थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखें, सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान को जानती है पहचानती है तो उसकी ज़ौजा होती है जी। ठीक, वो जलवत से लेकर खलवत की तन्हाइयों तक उसको जानती है। और जनाब खदीजतुल कुबरा वो बीवी हैं कि जिन्होंने
آقا پہ سب کچھ قربان کر دیا. جی بے شک. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی کی شان میں قصیدہ پڑھا جی کہ آمنت بھی خدیجہ. خدیجہ تو اس وقت مجھ پہ ایمان رکھتی تھی جب کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا. جی خدیجہ اس وقت مجھ پہ دولت لوٹا رہی تھی جب لوگ فاقوں سے مر رہے تھے. جی. اور بڑا مشہور یہ پیرایا ہے اور آپ لطف لیں گے یقیناً کیونکہ بطول کی اماں کا ذکر ہو رہا ہے. جی جی. تو دیکھیے کہ جب عرب کی عورتوں نے بیوی کو تانا مارا کہ آپ کے مال جواہرات سب کچھ چلے گئے تو مصطفیٰ سے شادی کر کے آپ کو کیا ملا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کمال کا جملہ. بیوی نے کہا اے عرب کی عورتوں تمہیں کیا معلوم مصطفیٰ سے شادی کر کے میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. جی. فاطمہ جیسی بیٹی گود میں لے کر میں تو حسنین کی ماں کی بھی ماں. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی میرے لیے کہ میرے مال گئے جواہرات گئے سب کچھ چلا گیا لیکن فاطمہ جیسی بیٹی میری گود میں ہے اور میں حسنین کی نانی. جی. اور دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وصال اور جناب سرکار ابو طالب کے وصال کو آقا نے عام الحزن کا سال منایا. جی. یعنی اتنی ایثار اور قربانی کا صلہ کہ آقا نے پورے سال ساری عمر ان کو یاد کرتے رہے. ناظرین بڑا خوبصورت تذکرہ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. گفتگو جاری ہے, ایک بریک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. ویورز ویلکم بیک. پی ٹی وی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کے لیے آج ہمارا موضوع ہے تمام مومنوں کی ماں, اول ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طاہرہ. آپ دامادی کی بات کر رہے تھے حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو آپ کا جو ذکر ہے جب بھی آپ کے وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار رشک کیا تو وہ کیفیت میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ انداز اختیار کیا. جی. ایک تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. سبحان اللہ. کیسا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ جس میں قرآن آ رہا ہے اور جبریل امین علیہ السلام جب ایک بار تشریف لاتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ابھی خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز تیار کر کے لائیں گی لیکن جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام بھی سلام کہتے ہیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے خوش ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا میں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی بیوی اس کی آخرت کو سنوارنے میں مددگار بنتی ہے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تو اپنا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اور جب آپ غار حرا سے آتے ہیں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ آج میری طبیعت میں کچھ انقباض ہے جی تو اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کمال نعت پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر کہ انک لتصل الرحم. واہ. آپ کا رب آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے تحمل الکل. آپ تو درماندوں کے مددگار بننے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق. آپ تو حق کے راستے میں مصائب کو برداشت کرنے والے ہیں. شکر الضیف. آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. آپ کو یہ کلمات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یہ محض عقیدت کی بنا پر نہیں شہادت بھی تو ہے. شہادت بھی ہے, گواہی ہے. اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا راضی کرتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے اگر کسی پر رشک آتا تھا تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر کہ ان کا جب ذکر ہوتا تھا
بلکہ آپ کی بہن حالہ جب آتی ہیں اور ضعیفہ ہوتی ہیں اور ان کی آواز آقا علیہ السلام کے کانوں میں پہنچتی ہے، تو ان کی آواز چونکہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آواز سے ملتی تھی، آپ فوراً فرماتے ہیں کہ یہ تو خدیجہ کی بہن آئی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے رشک آیا کہ اتنا خوش کیا خدیجہ الکبریٰ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وصال پر کس قدر دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ دو عظیم شخصیات کی جدائی اس سال کو غم کا سال بنا جاتی ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں لیٹتے ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں رکھنے سے پہلے خود لیتے ہیں، خود وہاں پر آپ یعنی اس کو منور کر دیا۔ اللہ اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے موتیوں سے سجا ہوا ایک محل جنت میں تیار کیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے وہ محل اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی ملک کیا، آپ کے حوالے کیا، اور پھر سیدنا زید کی قسمت دیکھیے کہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں لیا، جو کچھ بھی تھا دے دیا، ہدیہ کر دیا۔ اگر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ہماری ماں ہیں، آپ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ حسنین کی ماں، آپ فاطمہ کی ماں اور سارے مومنوں کی ماں، ساری خواتین عالم اسلام وہ آپ سے کیسے کسب فیض کریں اور کیا سیکھیں؟ ہر صنف کے لیے جی ایک رول ماڈل تو ہے، سبحان اللہ، ایک نمونہ تو ہے، بے شک بے شک۔ جیسے مردوں کے لیے آقا کی ذات جی کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، جی ٹھیک، ویسے خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں جناب خدیجہ کی ہستی۔ سبحان اللہ، ماڈل کا زمانہ ہے اور وہ رول ماڈل ہیں۔ جی جی بے شک جی بے جی، شک۔ بلکہ میں تو اپنے بیانات میں جہاں کہیں بھی میری تقریر ہوتی ہے اور الحمدللہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ آج ہر طرف جو بے سکونی اور بے اطمینانی اور بے چینی ہے، جی جی، اور اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے جی کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہیں ملتا، صلی اللہ، اور عورتوں میں امہات المومنین اور جناب خدیجہ اور جناب سیدہ فاطمہ کا سلیقہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، دوری ہو گئی، دوری ہو گئی، دوری ہو گئی، بہت پیدا ہو گئی۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، اور جیسا کہ چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک مجھے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، اور میں حدیث کرنا چاہتا ہوں کہ جب عرب کی عورتیں اکٹھی ہو کے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائیں، آقا سید النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا یہ بتائیے عورت کا زیور کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے؟ تو کہا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھیے، اور اس وقت جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا کہ عورت کا زیور نہ سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ اس کا حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر چلتے چلتے پیغامات آئے بہت سے، ایک پیغام قوم کی ماؤں کے لیے ام المومنین کی طرف سے آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عمل سے جو پیغام آج میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں جس مقام تک گئیں، اس سے یہ نقطہ کھلا کہ محمد سے وفاتوں نے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد کو، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم دو میری محبت اور میری اہل بیت اطہار کی محبت کی، تو اس لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ جو بلند مقام پاتی ہیں وہ حب رسول میں ڈوب کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی امین بن کر اسی میں ہماری بہنوں اور ماؤں کی نجات ہے۔ یہی راستہ ہمارے لیے کامیابی کا ہے۔ اس راہ سے ہٹ کر ہم لاکھ کوشش کریں کہ اچھی نسلیں پیدا ہوں، اچھی نسل اچھی قوم بنے، قوم بنے گی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دینے والی بیٹیوں اور ماؤں کی وجہ سے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ
جن کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، سبحان اللہ، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ کا نصیبہ تھا کہ آج اگر ہم نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں تو یہ قاسم بھی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ تو ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں جب بات کرتے ہیں تو اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے شوہر کی وہ اطاعت کی ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسے خوش ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں آپ فرماتے ہیں۔ تو آج اگر ہماری اس عظیم ماں کا درجہ تمام ماؤں میں بڑھ کر ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آپ ملکہ عالمین ہیں، جی بے شک، اور قیامت کے دن بھی نبی اکرم رحمت عالم اور صلی آپ اللہ کی علیہ موجودگی وسلم میں کوئی عقد اور نہیں ہے، جی ہاں، یہ تنہا ہے جوڑا، جی ہاں، آپ کی موجودگی میں کوئی اور عقد نہیں، اور آپ کی موجودگی میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آپ کی حرم میں جتنی بھی ازواج مطہرات بعد میں آئی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد، تو اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا، جی ہاں، انہوں نے اس وقت مجھے تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تقسیم کی، تو انہوں نے اپنا مال مجھ پر میرے حوالے کر دیا، اور میں نے اس مال کو جیسے چاہا خرچ کیا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ تعلق تھا کہ آپ جب غار حرا کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تو وہ ستو تیار کرتی، زیادہ راہ اور زیادہ راہ، آپ پانی کا ایک مشکیزہ اور ستو لے کر جب تک آپ وہاں رہتے اتنی دیر میں وہ اور تیار کرتی رہتی۔ جی، تو یہ خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں جو ان کی خدمات ہیں۔ ایک جملے میں ایک پیغام آپ کی طرف سے مزید۔ جی جی جی، بات یہ ہے کہ بہت اچھا جملہ کہا پروفیسر صاحب نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم بھی تیرے۔ بے شک بے شک۔ تربیت اولاد کے حوالے سے بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں جی، اور بحیثیت بیٹی، جی، اپنے باپ کی تجارت کے حوالے سے جی وہ فوقیت حاصل کی، جی بالکل، ملکۃ العرب، جی جی، بحیثیت ماں جی، کہ بحیثیت بیوی جب آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سلطان نے اتنی دیر تک شادی نہیں کی، دوسری جب تک جناب خدیجہ رہی، جی بالکل، اور تیسری بات کہ بحیثیت ماں کہ جناب بطول جیسی بیوی گود، جی جی جی، یہ کوئی عام گود نہیں، تربیت جو ایسی کی، تربیت کا وہ کمال ہے۔ جی ٹھیک، اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا جی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جی کو اگر ہماری خواتین ان کی زندگی پہ، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ جی، اور اس مہینے میں ان کی زندگی کو اگر برگردانی کریں جی، اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، جی، اگر اس کو پڑھیں تو اپنی زندگی کو کمال زندگی، دنیا و آخرت کی ساتھ حاصل کر سکتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ دونوں اساتذہ کا آپ تشریف لائے، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب اور جناب آغا ندیم عباس صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے باتیں سنی، ہم کوشش کریں گے اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو کہیں کہ وہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اطمینان ہو، سکون ہو، وفا ہو، آزادی اور حقوق کی جو طالبات ہیں ان کو یہ سیرت پڑھنی چاہیے، راہ راست خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے نوازے اور اپنے دیدار کی سعادت سے بہرمند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔